بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں نے بتایا تھا کہ میرے رشتے والے آ رہے ہیں۔ اماں نے مجھے اچھے سے تیار ہونے کا کہا تھا تاکہ آنے والی خواتین کو میں پسند آ جاؤں۔ مجھے علم تھا کہ میں تو آنے والی خواتین کو پسند آ ہی جاؤں گی، مگر میری اماں کو رشتہ پسند نہیں آئے گا۔ اب تک اماں میرے 20 رشتے ٹھکرا چکی تھیں، اس لیے اس بار میں نے تیار ہونے کی زحمت ہی نہیں کی تھی اور اماں کے ساتھ ویسے ہی ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھی۔ مجھے اور اماں دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ رشتے والی کے ساتھ 2 لڑکے تھے اور کوئی خاتون نہیں تھی۔ رشتے والی کہنے لگی، ان کے گھر کوئی خاتون نہیں ہے، ان لڑکوں کی ماں نہیں ہے۔ ان کی ماں کچھ سال پہلے ہی چل بسی تھی۔ ان کی صرف 2 بہنیں ہیں، مگر وہ بیمار رہتی ہیں تو وہ گھر پر ہی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ساتھ لے کر میں خود ہی آ گئی۔ لڑکے کا اپنا لکڑی کا کارخانہ تھا اور اس کے چھوٹے بھائی کا میڈیکل اسٹور تھا، جس کا نام سن کر میں چونک گئی، کیونکہ وہ میڈیکل اسٹور شہر کا بڑا اسٹور تھا اور بہت چلتا تھا۔ میں اکثر وہاں اماں کی دوا لینے جاتی تھی۔ رشتے والی جس جگہ ان کا گھر بتا رہی تھی وہ شہر کا پوش ایریا تھا اور وہاں ہم جیسے مڈل کلاس والے صرف گھومنے پھرنے ہی جا سکتے تھے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں تیار شیار ہو کر کیوں نہیں آئی، کیونکہ یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ لڑکا اچھا خاصا کماتا تھا، گھر بار بھی اپنا تھا اور شکل و صورت کا بھی پیارا تھا۔ اب جا کر تیار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اماں بھی مجھے غصے سے گھور رہی تھیں۔ ہم دونوں کو ہی یہ رشتہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اماں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ میں بغیر تیار ہوئے کیوں آ گئی۔ قلق تو مجھے بھی ہو رہا تھا، مگر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایک دن بعد ہی رشتے والی نے فون کر کے بتایا کہ ان کو لڑکی پسند ہے، اگر میری ماں کو لڑکا پسند ہے تو وہ ان کا گھر بار جا کر دیکھ لیں۔ میری ماں اگلے ہی دن بھائی کے ساتھ جا کر سب کچھ فائنل کر آئی۔ اماں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ لڑکے کی ماں نہیں اور بہنیں بیمار کمرے میں پڑی رہتی ہیں، تو میں وہاں اکیلی راج کروں گی۔ باقی کے انتظامات بہت جلدی میں ہوئے، ان کو بھی جلدی تھی اور مجھے بھی۔ یوں میں عادل کی دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ شادی کے سارے انتظامات میرے دیور نے کیے تھے اور وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ وہ بھابھی بھابھی کرتا میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ میری دونوں نندیں تو بیچاری قابل رحم حالت میں تھیں۔ وہ ویل چیئر پر شادی اٹینڈ کرنے پہنچی تھیں اور 1 گھنٹے بعد ہی چلی گئی تھیں۔ میرا دیور ہی مجھے میرے کمرے میں چھوڑنے گیا تھا۔ بعد میں میرا شوہر آیا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کا کہے گا، کہ میری بہنوں کا دھیان رکھنا، انہیں کوئی شکایت کا موقع مت دینا، مگر میں حیران ہوئی تھی جب اس نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ شادی کے دوسرے دن میں صبح جلدی اٹھ گئی تو دیکھا کہ میرا دیور ہاتھوں میں دوا والے ساشے پکڑ کر اپنی بہنوں کے کمرے میں جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی دونوں بہنوں کو باری باری دوا کھلا رہا ہے۔ ان جیسے مریضوں کے لیے شاید روز دوا لینا بہت ضروری ہوتا تھا۔ مجھے دوا دیکھ کر ایسے لگنے لگا کہ میرے سر میں بھی درد ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا اپنے لیے بھی دوا مانگتی ہوں، مگر پھر مجھے جھجک محسوس ہوئی تو میں چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے چند دن اپنے شوہر اور دیور کو سمجھنے میں ہی گزر گئے، اور یہ دیکھ کر میری حیرت بڑھ گئی تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں بہت رسمی سی بات چیت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو صرف ضرورت پڑنے پر ہی بلاتے تھے، اور مجھے یہ بات عجیب لگی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ان بھائیوں کی آپس میں گہری دوستی ہے۔ جس طرح وہ دونوں اکٹھے میرا رشتہ لے کر آئے تھے تو مجھے یہی تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں بہت سلوک اور اتفاق تھا، مگر ایسا کوئی عملی مظاہرہ دیکھنے کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرا دیور صبح اٹھ کر خود ہی اپنا ناشتہ بنا کر اور کھا کر چلا جاتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں کہ بھابھی مجھے ناشتہ بنا دو۔ گھر میں ایک ملازمہ بھی تھی جو دونوں نندوں کی خدمت کے لیے مامور تھی، اس لیے میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، بالکل ایک خواب جیسی، جس میں دور دور تک کسی پریشانی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ 1 مہینہ تو پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ میری نندیں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ بیچاریوں کو یوں دیکھ کر بہت دکھی ہوتی تھی میں، اور کوشش کرتی تھی کہ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار سکوں۔ مگر ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم میرے بہن بھائی سے دور ہی رہا کرو، میں نہیں چاہتا کسی قسم کی کوئی رنجش ہمارے درمیان میں آئے۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ مجھے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ میرا دیور بھی انتہائی شریف تھا اور نندے بھی سیدھی سادی۔ بھلا ہمارے بیچ پھوٹ کس نے ڈلوانی تھی؟ ایک دن میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے دیور کے پاس شاید گولیاں ہوں، اس لیے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اپنے بھائی سے گولیاں لا دے۔ میرا شوہر جلدی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔
10-15 منٹ گزر گئے، وہ واپس نہ آیا تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں دیور کے کمرے میں جانے لگی تو میرا شوہر مجھے باہر سے اندر آتا نظر آیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے دوا لانے میڈیکل اسٹور چلا گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ میں نے الجھن سے کہا، مگر آپ کے اپنے بھائی کا میڈیکل اسٹور ہے، اس کے پاس گھر میں بھی دوائیاں ہوں گی، آپ اس سے پوچھ لیتے۔ میرے شوہر نے مجھے انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کمرے میں آ کر کہا، ایک بات یاد رکھو، تمہیں جو بھی مسئلہ ہو کبھی میرے بھائی کے میڈیکل اسٹور سے یا میرے بھائی سے دوا مت لے کر کھانا۔ میں دنگ رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی بیمار بہنیں بھی تو اسی اسٹور کی گولیاں کھاتی تھیں، پھر میرے لیے یہ خاص حکم کیوں؟ مجھے لگا کہ شاید دونوں بھائیوں میں ان بن ہے، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کئی دنوں سے میں نے دیور اور شوہر کو بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میں نے اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا۔ میرا شوہر 9 بجے کام پر جاتا تھا اور اس کے جانے کے بعد ہی کام والی آتی تھی۔ میری اماں مجھے یوں اپنے گھر پر راج کرتے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری طبیعت شدید خراب ہو گئی، بخار کی وجہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اور سر الگ پھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کئی بار فون کیا مگر وہ ہر بار مصروف ہی بتاتا۔ میرا دیور اسٹور سے گھر کسی کام سے آیا تو مجھے خیال آیا کہ اس سے دوا مانگتی ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک بار آیا بھی کہ شوہر نے منع کیا ہے کہ دیور سے دوا نہیں لینی، مگر طبیعت اتنی خراب تھی کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر دوا کا کہا تو وہ فوراً کمرے سے دوا لا کر مجھے کھلانے لگا۔ اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا۔ مجھے دوا کھاتے دیکھا تو فوراً میرے ہاتھ سے دوا لے کر چھینی اور پھینک دی۔ میرا دیور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ میرا شوہر مجھ پر چیخا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، پھر کیوں اس سے دوا لے کر کھا رہی ہو؟ اس رات ہم دونوں کی پہلی بار لڑائی ہوئی، کیونکہ وہ مجھے وجہ بتانے پر تیار ہی نہیں تھا کہ دیور کے اسٹور کی دوا کیوں نہیں کھانی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری بیمار بہنیں بھی تو اسی سے دوا لے کر کھاتی ہیں تو ان کو منع کیوں نہیں کرتے، تو وہ لاجواب ہو گیا، کہنے لگا بس جو کہا ہے وہ کرو۔ میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی اور خراب ہو گئی۔ صبح مجھے ہسپتال جانا پڑا تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈھیر ساری دوائیاں لکھ کر دے دی اور کہا کہ یہ دوائیاں لازمی کھانی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کہا کہ ہمیں باہر سے اتنی مہنگی دوائیاں لینے کی کیا ضرورت ہے، دیور کے اسٹور سے لے لیتے ہیں نا، مگر وہ نہیں مانا اور ہسپتال کے اسٹور سے مہنگی دوائیاں لے لی۔ جانے اس کی اپنے بھائی کے ساتھ کیسی ناراضگی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو اب اپنے بھائی کی وجہ سے مجھے بلاتا بھی نہیں تھا، ورنہ مجھے بھابھی بھابھی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ ساری دوائیاں مل گئیں، صرف ایک نہیں ملی تھی۔ اسٹور والے نے کہا یہ دوائی آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی، صرف ایک ہی اسٹور سے ملے گی۔ اس نے جس اسٹور کا بتایا وہ میرے دیور کا ہی تھا۔ میں خوش ہو گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں یہ دوائی دوسرے شہر سے منگوا دوں گا، مگر اس کے اسٹور سے دوا لینے کا سوچنا بھی مت۔ اب تو میری حیرت شک میں بدل گئی تھی کہ ایسا کیوں ہے، ضرور کوئی بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا گھر میں یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، نہ میرے بھائی کو اور نہ ہی میری بہنوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر مجھے شک ہوا کہ یہ خوشی کی خبر چھپانے کا کیا فائدہ؟ اس کے بہن بھائی کون سا مجھ سے حسد کرتے ہیں جو یہ خبر ان کو دکھ دے گی، بلکہ اس کی بہنیں تو میری تعریفیں کرتی تھیں کہ بھابھی آپ ہمیں جلدی سے پھپھو بنا دیں۔ وہ میرے لیے دعا کیا کرتی تھیں۔ خیر، میں نے سوچ لیا کہ اس راز کا بھی پتہ چلا کر رہوں گی کہ میرے شوہر کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ ہم گھر آئے تو وہ کام پر چلا گیا۔ مجھے اپنی نندوں کو دیکھ کر خیال آتا تھا کہ کاش یہ ٹھیک ہو جائیں تو میں ان کی شادیاں کروا دوں۔ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ بیمار لڑکیوں کو کون بیاہ کر لے جاتا ہے، ان کے نصیب میں شادی نہیں ہے، تم ان کی فکر کرنا چھوڑ دو اور بس اپنا خیال رکھو۔ میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا، مگر اپنے بہن بھائیوں سے اس کی اتنی دوری میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ دیور تو مجھے بالکل میرے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور وہ میرے لیے اکثر تحفے تحائف لے کر آتا رہتا تھا۔ وہ الگ بات کہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو اس بارے میں نہیں بتایا، اور اب جب میرے دیور کو پتہ چلا تھا کہ گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے تو وہ نہایت خوش ہوا تھا۔ اب روز وہ کام سے واپسی پر میرے ہونے والے بچے کے لیے بے شمار چیزیں لاتا، کبھی کپڑے تو کبھی کھلونے۔ میرا شوہر اپنے کام پر جانے سے پہلے مجھے تاکید کر کے جاتا کہ میرے بھائی اور بہن سے دور رہنا اور اپنے کام سے کام رکھنا، جبکہ میں ایسی نہیں تھی کہ اپنی بیمار نندوں سے غفلت برتتی۔
अगरचे मेरा देवर उन्हें हर रोज़ दवाई लाकर खिलाता था, मगर फिर भी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन मैं उन्हें अपने साथ अस्पताल में ले गई। वहाँ मेरा शौहर अपने किसी दोस्त के साथ आया हुआ था। उसने हमें देख लिया और घर आकर मुझसे बहुत लड़ाई की कि तुम मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरी बहनों का इलाज करवाने की गर्ज से उन्हें अस्पताल लेकर क्यों गई। वो कहने लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये लाइलाज हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, तो इन पर अपना वक्त और पैसा बर्बाद करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान रह गई कि कोई अपनी सगी बहनों से भी इतनी लापरवाही बरत सकता है। मेरी नंदों ने बताया कि वो कई सालों से ऐसे ही हैं। अद्वियात के सहारे पर वो जिंदा हैं। जब तक वो दवा खाती रहती थीं वो ठीक रहेंगी। लेकिन मुझे तो डॉक्टर ने कुछ और ही बताया था। उसने कहा था कि अगर इन लड़कियों का वक्त पर इलाज हो जाता तो आज ही अपने पैरों पर चलने के काबिल होती। जाने मेरे सास और ससुर ने अपनी बेटियों के इलाज पर इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी थी। एक दिन मैं अस्पताल चेकअप के लिए गई तो सोचा कि मैं देवर के स्टोर से ही दवाइयाँ लेकर घर चली जाती हूँ। मैं जैसे ही उसकी दुकान के करीब पहुंची दंग रह गई, क्योंकि मेरा शौहर वहीं मौजूद था। दवाइयों की नई खेप आई थी और वो अपनी निगरानी में देवर के स्टोर पर दवाइयाँ रखवा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक तरफ ये अपने भाई से मुझे मेल जोल नहीं रखने देता और दूसरी तरफ उसी की मदद कर रहा है। कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। मैं उलझते हुए घर वापस आ गई। अगले दिन की बात थी कि शौहर के घर से जाने के बाद अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि जो दवा मैं खा रही थी वो ख़त्म हो गई थी। मैंने अपने देवर को फ़ोन करके दवा लाने के लिए कहा। 10-15 मिनट में ही वो मेरी मतलूबा दवा लेकर आ गया। मैंने दवा खाई और मैं लेट गई। ये सोचने लगी कि जाने मेरा शौहर मुझे देवर के मेडिकल स्टोर की दवा क्यों नहीं खाने देता। देवर तो वापस अपने काम पर चला गया था, मगर मेरी तबीयत तो बजाय संभलने के ख़राब होती चली जा रही थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं दवा खाती थी तो मैं ठीक हो जाती थी, मगर आज ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैंने कोई गलत दवा खा ली हूँ। मैंने उसी वक्त अपने डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया। उसकी बर वक्त तिब्बी इमदाद से मेरी तबीयत बेहतर हुई, वरना शायद मैं अपने बच्चे को खो देती। डॉक्टर मुझे कहने लगी कि ज़रूर तुमने कोई गलत दवाई खाई है। मैंने उसे दवा का रैपर दिखाकर कहा कि ये देखें, ये वही दवा है जो आपने लिख कर दी थी और मैंने यही खाई है। डॉक्टर चौंक गई और मुझे कहने लगी, ये नकली दवा है, ये असल नहीं है। इसके साशे के रंग थोड़े हल्के हैं, जबकि असल दवा के कवर के रंग काफ़ी तेज़ होते हैं। तुमने नकली दवा खाई है। मैंने बौखलाए हुए कहा कि मगर ये तो मैंने मेडिकल स्टोर से ही मंगवाई है। डॉक्टर बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी कि फिर तो उस मेडिकल स्टोर पर केस कर देना चाहिए जो जाली दवाई बनाकर आवाम की सेहत से खेल रहा है। ये सुनकर मेरे तो होशो हवास ही जाते रहे, क्योंकि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा देवर जाली दवाइयों का कारोबार कर रहा है। शायद मेरा शौहर इसीलिए मुझे उसकी दवाई खाने से मना करता था, मगर मेरी नंदे भी तो उसी की लाई दवाई खाती थीं। मैंने डॉक्टर को वो अद्वियात दिखाई जो मेरा देवर अपनी बीमार बहनों के लिए लेकर आता था। तो डॉक्टर कहने लगी कि ये अद्वियात तो ऐसे मरीज़ों के लिए है ही नहीं, ये भी जाली दवाइयाँ हैं। यही दवाई खाने से तुम्हारी नंदे आज तक अपने बिस्तर से नहीं उठी। डॉक्टर तो मुझे बताकर चली गई, मगर मेरा जहन सन्नाटों की जद में आ गया। ये सब क्या था और ये क्या चल रहा था? मेरे देवर के स्टोर पर जाली दवाइयाँ थीं और वो यही दवाइयाँ ना सिर्फ अपनी बहनों को खिला रहा था, बल्कि आज मुझे भी लाकर खिला दी। अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं अपने शौहर को क्या जवाब देती? मगर सवाल ये था कि अगर वो ये सब कुछ कर भी रहा था तो इसका मकसद क्या था? कोई अपनी बहनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे अपने शौहर पर भी गुस्सा आया कि उसे जब ये सब मालूम था कि उसका भाई गलत काम में मुलव्विस है तो उसे रोकने के बजाय वो चुप करके क्यों बैठा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा देवर ये एक ख़ास मकसद के तहत काम कर रहा है। शायद इसीलिए वो पहले मेरे दिल में जगह बना रहा था ताकि मौका आने पर मुझे नुकसान पहुंचा सके। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। रात देर गए मेरा शौहर वापस आया, मगर हैरत की बात थी कि मेरा देवर अभी तक वापस नहीं आया था, जबकि वो तो मेरे शौहर के काम से आने से पहले ही घर आ चुका होता था। मैंने अभी अपने शौहर को देवर की सच्चाई बताने के लिए मुंह खोला ही था कि वो कहने लगा, छोटे को आज पुलिस पकड़ कर ले गई। उसकी दुकान पर बहुत सी जाली अद्वियात थीं। छापा पड़ा और उसे गिरफ्तार करके ले गए। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अभी छोटा था। मैंने तो सोचा था कि अपने शौहर को कहूँगी कि उसे समझाएं और इस गलत काम से बाज करें, मगर ये जो हुआ था बहुत गलत हुआ था।
पुलिस अब जाने उसके साथ क्या सलूक करती। मेरा शौहर मुझे बताते हुए कहने लगा कि मैं इसीलिए तुम्हें मना करता था कि उसके स्टोर से कोई दवा मत खाना, क्योंकि मुझे उस पर शक था। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था तो इसीलिए मैं चुप रहा। कल भी उसने कुछ दवाइयाँ मंगवाई थीं, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी कि वो अद्वियात जाली हैं। बस फिर छापा पड़ गया और उसे ले गए। मैं अभी पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। उसके स्टोर पर ताले लगा दिए गए हैं और मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया है। मैंने परेशानी से पूछा कि मगर उसने ये सब क्यों किया? उसे जाली अद्वियात बेचने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उसका काम अच्छा चल रहा था? मेरा शौहर कहने लगा कि बस उसे लालच आ गया और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। बावजूद इसके कि वो सच कह रहा था और डॉक्टर ने भी यही कुछ कहा था, मगर जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरा देवर इस हद तक जा सकता है। अगर उसने ये सब किया था तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर अगर उसे किसी साजिश में फंसाया गया था तो मुझे ये मालूम करना चाहिए था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा भाई है जो अपने छोटे भाई के लिए भी परेशान नहीं है। उसका छोटा भाई जेल में है और ये आराम से घर आकर लेट गया है। खैर, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कल उसे जाकर मिल आऊँगी। मुझे बहुत से सवालात के जवाबात जानने थे कि उसने अपनी बहनों को अब तक जाली अद्वियात क्यों खिलाई और मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जब उसे मिली तो उसका हाल देखकर मेरा दिल कट के रह गया। वो मुझे देखकर रोने लगा और कहने लगा, भाभी मैंने ये सब नहीं किया, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मैंने तो आज तक कभी कोई जाली अद्वियात नहीं रखी स्टोर पर। कल जो नई खेप आई थी वो ही ऐसी थी और मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया कि असल दवाइयाँ भेजने के बजाय नकली अद्वियात भेज दी। कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ भाभी। मैंने गुस्से से कहा, तो फिर मुझे बताओ कि कसूरवार कौन है? कहने लगा कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप यकीन नहीं करेंगी, इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही सच का पता चलाएं। उसकी बात सुनकर मैं उलझ गई और कहा कि इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ कि तुम्हारे खिलाफ किसने साजिश की है? कहने लगा, नहीं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, बस आप जाएं यहाँ से। जाने वो कौन था जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था? मुझे सच्चाई जाननी थी, क्योंकि अंदर से मुझे भी ये यकीन था कि वो इस हद तक घटिया नहीं हो सकता। लेकिन फिर जब मुझे याद आता कि वो इतने सालों से अपनी बहनों को भी तो नकली दवा ही खिला रहा था, तो मेरा यकीन मुतज़लज़ल होने लगता। मेरा शौहर मामूल के मुताबिक अपने काम पर जा रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसका भाई जेल में है और उसकी बहनों पर क्या बीत रही है। मैंने ही उसे कहा कि पहले तो तुम्हारा भाई बहनों को दवा खिला देता था, तो अब तुम ये जिम्मेदारी संभाल लो, क्योंकि मैं तो इस हाल में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और वो बेचारियाँ नीचे नहीं आ सकती। मुझे लगा कि वो इनकार कर देगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसने हामी भर ली और सुबह शाम अपनी बहन को दवा खिला देता। मैंने उसे कहा था कि अब की बार ध्यान रखे कि किसी और स्टोर से ठीक दवा लाकर अपनी बहनों को खिलाए। मेरे देवर को जेल हो गई थी और मुझे दुख हुआ था, मगर उसकी इस्लाह के लिए ये ज़रूरी था। मेरा आखिरी महीना चल रहा था, मेरा अस्पताल जाने का दिल नहीं था, इसीलिए चेकअप के लिए डॉक्टर को घर बुला लिया। फिर मैंने उसे कहा कि मेरी नंदों को भी चेक कर लो। वो उनकी अद्वियात देखकर चौंक उठी और मुझसे कहा कि ये सब क्या है? पहले भी यही दवा खिलाती रही हो, जबकि तुम्हें बताया था कि ये दवा जाली है, मगर मेरे कहने के बावजूद तुम यही दवा उसे फिर से खिला रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी नंदें ठीक हों? डॉक्टर की बात सुनकर मैं साकत रह गई, क्योंकि अब तो मेरा देवर यहाँ था ही नहीं जिस पर मैं शक करती। मेरा शौहर अपनी बहनों को दवा खिला रहा था, तो इसका मतलब क्या था? क्या किसी और स्टोर से भी जाली दवा मिली थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि वही दवा जो बहनों ने खानी हो तो भाई को दूसरी जगह से भी जाली दवा मिले? मेरे जहन में एकदम मेरे देवर से होने वाली गुफ्तगू आई, जब उसने मुझे कहा था कि मैं इस सारी साजिश के पीछे जो है उसका नाम जानकर यकीन नहीं करूँगी। तो मैंने उसे कहा था कि मैं यकीन कर लूँगी, तुम नाम बताओ। मुझे लगा था कि उसका कोई दोस्त या स्टोर पर काम करने वाला कोई हेल्पर होगा, मगर उसने जो नाम बताया वो सुनकर मेरा दिल रुक गया। कहने लगा कि इस सब के पीछे आपके शौहर नामुराद हैं, यानी मेरा बड़ा भाई। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगाने की? कहने लगा, भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन सी दवा जाली है। मैं अपनी बहनों को जो दवा लाकर खिलाता रहा हूँ वो मैं अपने स्टोर से कभी लाया ही नहीं। मुझे भाई ने ही वो इकट्ठी लाकर दी थी और मेरे कमरे में रखी हुई थी। मैंने वो दवा आज तक मंगवाई ही नहीं, हमेशा भाई ही वो दवा लाकर देता है। उस वक्त मैंने अपने देवर की बातों पर यकीन नहीं किया और यही ख्याल किया कि अब वो मेरे शौहर को फंसाना चाह रहा होगा।
اسی لیے میں گھر واپس آ گئی اور دوبارہ اس سے ملنے نہیں گئی۔ یہ ساری باتیں مجھے یاد آئیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں شک پڑ گیا۔ میں نے رات کو اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری بہنوں کی دوا ختم ہو گئی ہے، اسٹور سے جا کر لے آؤ۔ میں نے یہ کہہ کر کروٹ بدل لی تاکہ اسے لگے کہ میں سونے لگی ہوں۔ کہنے لگا تم سو جاؤ، میں ابھی اسٹور سے لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے دبے قدموں دروازہ کھول کر دیکھا اور یہ جان کر میری جان ہی نکلنے والی ہو گئی کہ وہ اپنے بھائی کے کمرے کی طرف گیا ہے۔ اس کا تو مطلب یہی تھا کہ میرا دیور سچ کہہ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے گئی اور دیور کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ الماری میں سے دوائیاں نکال رہا تھا۔ پھر وہ وقت گزاری کے لیے وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ 15-20 منٹ یہاں بیٹھا رہے گا تاکہ مجھے لگے کہ وہ باہر سے دوا لایا ہے۔ میں دل تھام کر رہ گئی۔ کانوں میں دیور کی آواز گونجی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھابھی آپ کو ایک دن سچائی کا علم ضرور ہوگا اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں سچ کہہ رہا تھا۔ اگر دیور کی یہ بات بھی سچ تھی تو یہ بات بھی کیا سچ تھی کہ اسے اس سازش میں اس کے بھائی نے ہی پھنسایا ہے؟ جو اپنی بہنوں کی جان سے کھیل سکتا ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی تو سازش کر سکتا ہے۔ میں ابھی یہ سب کچھ ہی سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کے فون پر گھنٹی بجی۔ وہ دوسری طرف کی بات سن کر کہنے لگا، ہاں یار تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جعلی دوائیاں حاصل کرنا بہت مشکل تھا، مگر شکر کرو کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کام ہم دونوں کا ہے۔ تم نے پولیس کو کال کر کے بلوایا تھا، اس بات کو بھی ہمیشہ راز میں ہی رہنے دینا۔ اب بس وہ جیل میں سڑتا رہے، جب تک وہ باہر نکلے گا تب تک پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ ہاں کل تمہارے حصے کے پیسے تمہیں بھیج دوں گا۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ میرا شوہر اس حد تک گھٹیا ہو سکتا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ مجھے یہاں دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ ہے تمہارا اسٹور جہاں سے تم دوا خرید کر لاتے ہو۔ وہ بات کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کے لیے جھوٹے بہانے بنانے لگا کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر میں نے گرجدار آواز میں کہا کہ میں سب سن چکی ہوں اور میں دیکھ بھی چکی ہوں کہ تم اتنے برے انسان ہو کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی تم نے نہیں بخشا۔ وہ بھی چلا کر بولا، نہیں ہیں وہ میرے سگے بہن بھائی، سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ باپ نے میری ماں کے مرتے ہی دوسری شادی کر لی اور 3 اولادیں بھی پیدا کر لیں۔ مجھے میرے ننیال والے کہتے تھے کہ اگر وہ تینوں نہ ہوتے تو ساری جائیداد میری ہوتی۔ مجھے شروع سے ان تینوں سے نفرت تھی، اسی لیے میں ان سے فاصلہ رکھتا تھا۔ پھر ایک دن دونوں بہنیں اور سوتیلی ماں میرے بابا کے ساتھ کہیں جا رہی تھیں کہ ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سوتیلی ماں اور بابا تو موقع پر ہی چل بسے، مگر دونوں بہنیں بری طرح زخمی ہو گئیں۔ اس وقت مجھے لگا کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئیں تو کل کو جائیداد میں سے حصہ مانگیں گی، اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں نے چھوٹے بھائی کو جعلی ادویات لا کر دے دی کہ وہ ان کو کھلاتا رہے، جس سے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی تھیں۔ پھر ابا کی وصیت کے مطابق جیسے ہی چھوٹا 18 سال کا ہوا، ابا کا چلتا چلاتا میڈیکل اسٹور اسے مل گیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور میں نے سوچ لیا کہ جلد ہی اس کو بھی چلتا کروں گا۔ میں تمہیں جان بوجھ کر منع کرتا تھا کہ اس کے اسٹور کی دوا نہ کھاؤ، تاکہ کل کو جب وہ پکڑا جائے تو تم ہمدردی نہ کر سکو۔ میں نے ہی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر جعلی ادویات اس کے اسٹور پر رکھوائی تھیں تاکہ چھاپا پڑوا سکیں۔ میرا پلان کامیاب ہوا۔ اب وہ جیل میں ہے اور اب جب وہ باہر آئے گا تو سب کچھ میرے نام ہو چکا ہوگا اور وہ خالی ہاتھ رہے گا۔ بہنوں کا حصہ تو پہلے ہی ان کے کسی کام کا نہیں، وہ بھی میرے ہی کام آئے گا۔ یہ سب سن کر مجھے خود پر بہت افسوس ہوا کہ میں نے ایسے انسان سے شادی کی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہاری ساری باتیں ریکارڈ کر لی ہیں، میں تمہیں جیل بھی کروا سکتی ہوں، مگر میں تمہیں سدھرنے کا ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ تم اپنے بھائی کو چھڑواؤ گے اور نہ صرف اس کا بلکہ اپنی بہنوں کا حصہ بھی ان کے نام کرو گے اور اپنی بہنوں کا علاج کروا کر عزت سے ان کو رخصت کرو گے۔ اگر ایسا کیا تبھی میں اور میرا بچہ اس گھر میں واپس آئیں گے، ورنہ تم اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ 1 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تو میرا شوہر اپنے بھائی کے ساتھ ہسپتال آیا۔ میرا دیور رہا ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بھائی کو معاف بھی کر دیا تھا اور اب وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی، اب وہ سدھر چکا تھا اور ایک اچھا انسان بن چکا تھا، اسی لیے میں مسکراتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔